حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ موقع کے اعتبار سے آج جمعے کی نشست میں ہم دو الفاظ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ لفظ امام اور دوسرا لفظ لفظ مولا۔ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ہم مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں جب سے کائنات بنائی گئی ہے 12 مہینوں پر مشتمل سال ہوا کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی وہ اپنے اندر انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت، انسانی آبرو کا احترام رکھتے ہیں۔ اور عرب تاریخ میں 4 حرمت والے مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ بڑی عبادات حج اور عمرے کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین مکمل ہو جانے کے کئی سو سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب جب اسلامی دنیا پر محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، دین کی ایک نئی تعبیر، دین کی ایک نئی تشریح جبڑے کھولے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ تمام دوستوں سے، پوری سنی دنیا سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا، اور سنی ذہن شیعہ آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے۔ یوں کہہ لیں شیعت کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سنی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ تو اسی لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا صحیح دین جو رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ اس زمانے میں ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھیں، امام لغت میں کہتے ہیں جو شخص آگے، امامت آگے بڑھنا۔ ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک شخص آگے ہوتا ہے، باقی سب لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ جو آگے ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں امام۔ جس شخص نے فقہ کی دنیا میں کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہم اسے کہتے ہیں دنیا فقہ کا امام۔ حدیث کی دنیا میں اگر کسی شخص نے عرق ریزی کرتے ہوئے اپنی تمام صلاحیتیں لٹا دیں ہم اسے حدیث کی دنیا کا امام کہتے ہیں، امام حدیث۔ اسی طرح مختلف شعبہ زندگی میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ہم ان کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں امام۔ لیکن دوستو، جب اللہ رب العالمین نبی کے لیے لفظ امام استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی ہی وہ ہستی ہے جو عقیدے کی دنیا میں، جو اخلاق کی دنیا میں، جو روحانیت کی دنیا میں، اور اگر اسے موقع مل جائے حاکمیت قائم کرنے کا، اقتدار قائم کرنے کا، تو سیاسی دنیا میں وہ امام ہوا کرتا ہے، وہ لیڈر ہوا کرتا ہے، وہ رہنما ہوا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ یعنی نبی جو ہے وہ عقیدے کی دنیا میں، اخلاق، روح کی دنیا میں، اور اقتدار اسے مل جائے تو سیاست کی دنیا میں امام ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے، رب العالمین کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو رب العالمین کا کلام ہوتا ہے،
جو رب العالمین کی نازل شدہ کتاب ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے امام ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہنما ہے، چونکہ وہ کتاب بھی ہمیں لیڈ کر رہی ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 کا، ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی وہ امام ہے، یعنی وہ رہنما ہے، وہ لیڈ کرنے والی ہے انسانوں کو، امتوں کو۔ لیکن مسئلہ یہاں آ کے بگڑ جاتا ہے، سنی دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل تشیع کے ہاں جو امامت ہے وہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کے جو اصول دین ہیں، اصول ایمانیات ہیں، وہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان کے ایمانیات 5 ہیں، جس کے اندر امامت شامل ہے، امامت داخل ہے۔ یہی وجہ ہے اہل تشیع کے ہاں ان کا خود ساختہ امام دین دینے میں اسی طرح معصوم ہے جس طرح دین دینے کے اندر نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں ان کا امام واجب الاطاعت ہے، جس طرح کے نبی اور رسول واجب الاطاعت ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود ساختہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے علم رسول کو 2 قسموں میں منقسم کر دیا۔ انہوں نے کہا رسول کا جو علم ہے ایک علم ظاہری ہے، دوسرا علم باطنی ہے۔ علم ظاہری محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے چلے گئے، لیکن علم باطنی اللہ کے رسول نے امت سے چھپا کر رکھا، اور وہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس علم باطنی نے 12ویں امام محمد مہدی تک سفر کیا۔ یعنی علم باطنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس، پھر زین العابدین کے پاس، پھر محمد باقر کے پاس، پھر جعفر صادق کے بعد، پھر موسیٰ کاظم کے پاس، پھر علی رضا کے پاس، پھر محمد تقی کے پاس، پھر علی نقی کے پاس، پھر حسن عسکری کے پاس، اور اس کے بعد 12ویں امام محمد مہدی۔ تو سنی مسلمان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل تشیع باقاعدہ امامت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ امامت کے نام پر نبوت پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اس پر تیشہ چلایا گیا ہے۔ اسی لیے سنی مسلمانوں کو کم سے کم وہ دین معلوم ہونا چاہیے جو دین اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ دماغ آخر تک حاضر رکھیے گا آپ۔ دیکھیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کفر کا امام ہوتا ہے، کفر کا امام ہوتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ قصص اس کی آیت نمبر 41 ہے، جس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعونی لشکروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے فرعون اور فرعونی لشکروں کو امام بنا دیا ان کا، اور فرعون اور فرعونی لشکر انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ائمہ کفر ہوا کرتے ہیں، کفر کا امام ہوا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کا ایک امام ہمارے سامنے آیا عبداللہ بن سبا کے نام سے۔ جن لوگوں نے عبداللہ بن سبا کے بارے میں پڑھ رکھا ہے ان کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 شوشے چھوڑے تھے۔ ایک مذہبی شوشہ چھوڑا تھا، ایک سیاسی شوشہ چھوڑا تھا۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اعلان کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باطنی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس نے دوسرا سیاسی شوشہ چھوڑا تھا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت بلا فصل کے مقام پر فائز ہیں، یعنی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو 3 خلیفہ آئے ہیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ڈاکہ مارا یا ان کا حق غصب کیا۔ آپ 2 شیعہ مورخ کی کتابیں پڑھیں، ایک شیعہ مورخ ہے الکشی، اس کی کتاب ہے معرفت الناقلین عن ائمۃ الصادقین، دوسرا شیعہ مورخ ہے نوبختی، اس کی کتاب ہے الفرق الشیعہ۔ ان دونوں کتابوں میں دونوں شیعہ مورخ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو اسلام کے لبادے میں آیا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی خود ساختہ عقیدہ پیش کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یہی عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا، ان کی سیادت کا اعلان کیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور یہی عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ مورخین کی کتابیں ہیں۔ اب شیعہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب، عبداللہ بن سبا نام کا کوئی یہودی تھا ہی نہیں اور اس نے دار اسلام کے اندر قدم رکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو چاہیں آپ انکار کریں، آپ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ تو سنی مسلمانوں کو میں صرف تنبیہ کر رہا ہوں، سنی مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سنی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے جس طرح امام کفر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قرآن نے امام ایمان کا ذکر کیا ہے، لیکن یاد رکھیے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن آپ مطالعہ کر جائیں، ایمان کا اگر کوئی امام ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ہم مطالعہ کرنا چاہیں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کا سیاق و سباق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اسحاقی نسل کے انبیاء کا ذکر کیا، اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو امتوں کا امام بنایا، اور وہ ہماری دی ہوئی وحی کی روشنی میں امتوں اور ملتوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہاں پھر میں روکوں گا سنی دنیا کے لیے کہ خدا را آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کس طرح شیعہ آئیڈیالوجی آپ پر سوار ہو چکی ہے، سنی ذہن اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں آپ، سنی مسلمان بچہ، اس سے آپ خلفائے ثلاثہ کا نام پوچھیں، وہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی سنی مسلمان بچہ ہوگا، اس سے آپ حسن اور حسین کا نام زبان سے نکلوائے، کہے گا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے، سنی بچہ ہے، سنی گھرانے کا حصہ ہے، سنی گھرانے کی چھت کے نیچے رہتا ہے، خلفائے ثلاثہ کے نام کسی اور انداز میں اور حسن حسین حسنین کے نام کسی اور انداز میں، کس آئیڈیالوجی سے متاثر ہوا، کس نظریے سے متاثر ہوا؟ خدا را سنی دنیا سوچے، جب تک آپ مقدس ہستیوں کے غلو سے باہر نہیں آئیں گے، مقدس ہستیوں کی فضیلتوں کے غلو سے باہر نہیں آئیں گے، کھیلنے والے آپ کے دماغوں سے کھیلتے رہیں گے، آپ کے دینی جذبات سے کھیلتے رہیں گے، آپ کی ایمانی غیرت کا وہ سودا کرتے رہیں گے۔ بھائی ہم سب جانتے ہیں حقیقت کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا، لیکن وہ حقیقت کہاں دب گئی؟ یا حسین کے نعروں میں۔ ہم سب جانتے ہیں
سچائی کس کا نام ہے؟ اللہ اور رسول کا، لیکن وہ سچائی کہاں دب گئی؟ مولا علی کی گردان میں۔ سنی مسلمان جاگے، سنی مسلمان بیدار ہو۔ خدا کی زندہ کتاب قرآن کی شکل میں دوستو ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، جب تک اسلامی دنیا اس سے رہنمائی نہیں لے گی، جب تک اس کو کھلے دل سے نہیں پڑھے گی، جب تک اپنا ایمانی جذبہ اس پر نہیں لٹائے گی، تب تک یہی بھول بھلائیوں کا ہم شکار رہیں گے جن کا آج شکار ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ سب قرآن کی سے دوری ہے۔ جو شیعت آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، چاہے جلسے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے ماتم کی شکل میں، اس کی قرآن کے اندر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، لیکن قرآن سے دوری ہے۔ اب شیعہ اپنے اماموں کو دین دینے میں انبیاء کی طرح معصوم کہتے ہیں، کیا قرآن ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہیں کھڑا۔ ایک آیت، ایک لفظ، ایک شوشہ اپنی اماموں کے بارے میں وہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن قرآن سے دوری ہے۔ مسلمان لاجواب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مقدس ہستیوں کی فضیلتوں کا غلو وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، سنی مسلمانوں، کون سا وہ سنی مسلمان ہے جسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے انکار؟ کون وہ سنی مسلمان ہے جسے حسنین رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے انکار ہے؟ کون وہ سنی مسلمان ہے جسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی فضیلت سے انکار؟ ایسا ہے نہیں، لیکن فضیلتوں کے اندر غلو، پھر تو کھیلنے والے کھیلیں گے دوست۔ معذرت کے ساتھ، جس نے شیعت کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ لطائف تو ہو سکتے ہیں، یعنی مذہبی دنیا کے لطیفے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مذہبی شریعت جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے جذبات ہیں جس کا میں اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، چونکہ میں مذہب کا طالب علم ہوں۔ مجھے کہیں قرآن نظر نہیں آ رہا، مجھے کہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت دکھائی نہیں دے رہی، تو میں تو مذہب کا طالب علم ہو کر بات کروں گا نا۔ ہاں، عام مسلمان ہو سکتا ہے جس کی ٹوٹی پھوٹی تاریخ پر نظر ہو، جس کی بے جوڑ تاریخ پر نظر ہو، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جس کے قرآن پر نظر ہو وہ کیسے متاثر ہوگا ان باتوں سے؟ دماغ حاضر رکھیے گا۔ تو قرآن کفر کے امام کی بھی بات کرتا ہے، ایمان کے امام کی بات کرتا ہے، لیکن دو آیتوں کی طرف توجہ دے رہا ہوں دوستو آپ کی نا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، اللہ رب العالمین نے اصولی طور پر یہاں ایک بات کہی ہے، اللہ کی کتاب کا لازمی نتیجہ دنیا میں امامت ہے۔ یعنی اگر پوری مسلم دنیا 200 کروڑ مسلمان دنیا پر امامت، قیادت اور سیادت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آخری درجے پر قرآن پر یقین کرنا پڑے گا۔ آخری درجے میں قرآن پر ثابت قدمی دکھانا ہوگی۔ اگر ہم دنیا کے امام بننا چاہتے ہیں، ہمارا قول قرآنی قول ہو، ہمارا فعل قرآنی فعل ہو، ہمارا فیصلہ قرآنی فیصلہ ہو۔ مطالعہ کریں آپ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہم سب جانتے ہیں توریت ہے وہ۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر آخری درجے کا یقین کیا، آخری درجے کی ثابت قدمی دکھائی، ہم نے ان کے اندر ایسے رہنما پیدا کیے جو ہماری وحی کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی سیادت کرتے تھے، ان کی قیادت کرتے تھے، اور ان کے امام بنے ہوئے تھے۔ تو پوری امت مسلمہ امام بن سکتی ہے دنیا کی، لیکن کتاب ہمارا اوڑھنا، کتاب ہمارا بچھونا۔ مسئلہ تو یہی ہے
200 کروڑ مسلمان دنیا کے اندر، لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت کتاب سے غافل. روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بھول بھلیاں ہیں، اور جب سنی مسلمانوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی کتاب نہیں ہے، 1400 سال کے بعد بھی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنسو بہا رہے ہیں. کیا سنی مسلمان ان کے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں تھی؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار توجہ دلا رہا ہے، موت و زندگی یہ حقیقت ہے. تمہارا خالق، تمہارا مالک بار بار کہہ رہا ہے تمہیں موت دے کر ہم آزمائیں گے شکر اور صبر کو. تمہارا خالق مالک بار بار کہہ رہا ہے موت تو آنی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جان لٹا دے اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا. کیا ہمارے لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخری نہیں ہیں؟ میں سنی مسلمانوں سے مخاطب ہوں. ہمارے رسول نے کہا 100 کتنا ہے؟ 3 دن. بھائی جب موت و زندگی حقیقت ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اپنا وقت پورا کر کے اس نے واپس جانا ہے. جب موت و زندگی حقیقت ہے تو ہمارے رسول نے تعلیم دی 100 3 دن ہے، سوائے بیوہ کے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بیٹھے بیچارے. رسول کی تعلیم، بخاری مسلم کی روایت، ابن مسعود کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو مر جانے پر، مرنے والے پر اپنے رخسار پیٹے، اپنے گریبان پھاڑے، جاہلوں جیسی باتیں کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کیا سنی دنیا کے لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا اسوہ کافی نہیں ہے؟ آپ کا 18 ماہ کا معصوم بچہ ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلا. آنسو نکلنے کے بعد رسول اللہ نے جو الفاظ کہے ہیں نا دوستو، یہ تا قیامت اپنی امت کے لیے کہے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. 18 ماہ کا معصوم بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جانے والے پر آنکھ آنسو بہائے گی، دل غمگین ہوگا، لیکن اپنی زبان سے ہم وہی الفاظ نکالیں گے جس سے ہمارا خالق، ہمارا مالک راضی ہو جائے. تو سنی دنیا کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ خدا را مجھے افسوس ہے اپنے ان سنی بھائیوں پر، سنی علماء پر جو حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہے، جو گراؤنڈ ریالٹی کا مطالعہ ہی کر رہے ہیں. دوستو مادہ پرستی کا دور ہے. محرم شروع ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا خرید لیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا خرید لیا جاتا ہے. پیسے کی طاقت سے گھر گھر شیعہ آئیڈیالوجی بچوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. باہر نکلیں، آپ معصوم سا بچہ پکڑ لیں، وہ حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا امام حسین علیہ السلام. کیوں کہے گا وہ؟ سمجھے آپ؟ سنی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دماغ حاضر رکھیے. یہ تو لفظ امام پر چند کلمات میں نے کہے نا آپ کے سامنے. لفظ مولا کو بھی تھوڑا سا مطالعہ کرتے چلیں. عربی میں الولیو کہتے ہیں قریب اور نزدیک ہونا، اسی سے لفظ مولا بنا ہے. مولا کہتے ہیں رفیق کو، دوست کو، کارساز کو. لیکن آگے بڑھتے ہوئے بات سمجھ لیں تاکہ غدیر خم کی روایت آپ کو سمجھ میں آ جائے. دماغ حاضر رکھیے گا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں آپ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اول دن سے لے کر آخر دن تک
23 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں آپ. مولا عقیدے کی دنیا میں صرف خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. عقیدے کی دنیا میں یعنی حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، دستگیر وہی ہے. عقیدے کی دنیا میں مولا صرف اللہ، خالق اور مالک، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 286 آخری آیت، وہاں ایک دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. اس دعا کے کچھ الفاظ کیا ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہم سے درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں رحم کر دے ہم پر. انت مولانا، عقیدے کی دنیا میں حاکم آپ ہیں، عقیدے کی دنیا میں آقا آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں. غالباً بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، تفصیلی دعا ہے، اس کے بعض الفاظ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اللہ آپ ہی ہمارے رفیق بھی ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بھی ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے غزوہ احد ہے، مسلمان جیتی ہوئی جنگ اپنی غلطی سے ہار گئے، افراتفری مچی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں ہے پناہ لیے ہوئے، آپ کے ساتھ بعض صحابہ بھی ہیں. ابو سفیان فخر سے سینہ تان کے چیخ کر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا جیسی دیوی ہے، تمہارے پاس عزا جیسی دیوی نہیں ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک خاموش تھے، ابو سفیان کے ان کلمات کا جواب دلواتے ہیں کہ صحابہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں. اللہ ہمارا داتا ہے، دستگیر ہے، تمہارا کوئی داتا اور دستگیر نہیں ہے. تو عقیدے کی دنیا میں مولا صرف اللہ ہے. سورہ دخان مکی سورت ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 42 کا مطالعہ کریں آپ. رب العالمین فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین ہم نے کھیل اور تماشے کے طور پر پیدا کیے نہیں ہیں، آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کفار عرب، کفار مکہ کتاب کے مقابلے پر کھڑے ہیں، رسول کے مقابلے پر کھڑے ہیں، خدا کے مقابلے پر کھڑے ہیں، لیکن ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے کا دن متعین ہے، فیصلے کا دن طے شدہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ. ہاں جب قیامت آ جائے گی اس دن ایک مولا دوسرے مولا کے کام نہیں آئے گا، ایک قریبی عزیز دوسرے قریبی عزیز کے کام نہیں آئے گا، ایک خونی رشتہ دار دوسرے خونی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، ایک نسب رکھتا ہوا دوسرے نسب رکھتے ہوئے سے کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ. ہاں اس دن کسی کی اگر بگڑی بن جائے گی، سمر جائے گی، وہ وہی ہوگا جس پر اللہ رحم کرے. تو عقیدے کی دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. تو دوستو غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ حاضر رکھیے گا. قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدے کی دنیا میں تو مولا نہیں کہا. کیوں؟ چونکہ محمد رسول اللہ خود عقیدے کی دنیا میں مولا نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول نے جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں سیاسی دنیا کے اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا؟ چونکہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کے پاس ولایت بلا فصل کا عہدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلافت اور ولایت کا اعلان اپنی زندگی میں کر گئے تھے. ہم کہتے ہیں نہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد حکومت اور خلافت عوام کے حوالے کر گئے ہیں.
جمہور کے حوالے کر دے گئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہ عقیدے کی دنیا میں کہا ہے نہ سیاست کی دنیا میں کہا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں. غدیر خم کی تمام روایات جمع کریں, جتنے الفاظ کے ساتھ آئی ہیں جمع کریں آپ. مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند لوگوں نے سخت جملے استعمال کیے تھے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں بعض صحابہ نے چند سخت جملے رسول اللہ کی زندگی میں کیسے کہہ دیے؟ دماغ حاضر رکھیں آپ. قبائلی زندگی کی نفسیات کو ہم جانتے ہوں گے نا. قبائلی زندگی کی نفسیات, قبائلی زندگی میں باہم مسابقت بھی ہوتی ہے اور باہم منافرت بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے قریش 10 خاندانوں میں تقسیم ہے, 10 قبائل کے اندر. آپ کی نبوت سے پہلے ان خاندانوں میں مسابقت بھی تھی اور منافرت بھی تھی. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, مار پیٹ ہوتی تھی, سب ہوتا تھا. اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن تھے تو انسان. تو کبھی کبھی وہ قبائلی زندگی کی نفسیات کی رگ پھڑک اٹھتی تھی اور آپس میں تو میں ہو جاتی تھی. تو غدیر خم کے موقع پر ہوا یہ, بعض صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخت الفاظ کہہ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر آپ نے جملہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا, بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کا ذہن بنایا. سنیے آپ, صحابہ کا ذہن بنایا. وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا, اے صحابہ کیا تم نہیں جانتے انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ میں تمام مومنوں پر تقدیم کا درجہ رکھتا ہوں, یعنی تمام مسلمانوں سے میں مقدم ہوں, ان کی ذات سے مقدم ہوں. صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول آپ تمام مسلمانوں کی ذات سے مقدم ہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کیا تم نہیں جانتے انی اولا بکل مؤمن من نفسہ, میں ہر مومن کی ذات سے مقدم ہوں. صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول, جس طرح آپ تمام مسلمانوں کی ذات سے مقدم, ہر مسلمان کی ذات سے مقدم. جب صحابہ کا ذہن بن گیا تو پھر رسول نے کہا تھا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اے میرے صحابہ جب مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو, مجھے اپنا رفیق سمجھتے ہو, مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو, مجھے اپنا ہمدرد سمجھتے ہو, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمدرد سمجھو, انہیں بھی اپنا رفیق سمجھو, انہیں بھی اپنا دوست سمجھو. اور جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی؟ پڑھیں مسند احمد. عمر بن خطاب آئے اور کہنے لگے ہنیئن یبن الخطاب, ہنیئن علی, او کما قال, اے علی تمہیں مبارک ہو, اب صبح ہو شام ہو, ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے تم مولا ہو. تو دوستو یہ عقیدے کی دنیا میں اللہ کے رسول نے مولا نہیں کہا تھا, سیاست کی دنیا میں اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ کو مولا نہیں کہا تھا. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں سہیل صاحب, انہوں نے مجھے 6-7 لنک بھیجے کل, میں نے ان سے مانگے تھے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہی بھیج دوں. مختلف حدیث کی کتابوں سے لنک بھیجے, بہت ساری حدیثیں, ہر حدیث میں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے, اللہ کے رسول کی موجودگی میں, اللہ کے رسول کے بعد عرب دنیا میں مولا کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. دوست کے لیے, بھائی کے لیے, غمخوار کے لیے, ہمدرد کے لیے, قریبی کے لیے, کسی کو اپنا کہنا ہو. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہے, میں ایک روایت سنا دوں آپ کو, دماغ حاضر رکھیے آپ. اللہ کے رسول کے چچا ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی بڑی شہادت ہے. اللہ کے رسول نے کوئی غم منایا ان کو؟ ہر سال پلٹ کر آیا غم, بار بار پلٹ کر آیا. اور بھائی ان کا جگر نکال لیا گیا تھا سینہ چاک کر کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہوئے. اتنی بڑی شہادت, کوئی غم مسلم شیعہ آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر ہر سال غم حسین منایا جا رہا ہے. میں سنی دنیا سے بات کر رہا ہوں بھائی, مجھے اہل تشیع سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت میرے مخاطبین سنی مسلمان ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے وہ دیوبندی کہلاتے ہوں, چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہوں, ان سے مخاطب. خدا را کیا سوچا. تو اللہ کے رسول کے چچا
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی کی کفالت پر جھگڑا کھڑا ہو گیا تو کون کفیل بنے گا؟ علی کہنے لگے جناب کفیل میں بنوں گا، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ زید بن حارثہ کہنے لگے میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ جعفر کہنے لگے میں کفیل بنوں گا اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دے دیا جعفر کے حق میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اصول بیان کیا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو جعفر کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دل کو روشن رکھتے تھے، یعنی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ رکھے، اپنے قریب نہ رکھے، اپنے دل سے لگا کے نہ رکھے۔ اب دیکھیں کیا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اے علی انت منی وانا منک، تم مجھ سے میں تم سے، ہم الگ تھوڑی ہیں، ایک ہی ہے بھائی، ایک ہی خون ہے ہم۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اشبہت خلقی و خلقی، کہ تم میرے سراپا سے بھی مشابہت رکھتے ہو اور میرے اخلاق سے بھی مشابہت رکھتے ہو۔ اور زید کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے مولا ہو، تم ہمارے قریبی ہو، ہم سے دور تھوڑی ہو۔ تم مولا کا لفظ تو عربی میں عام استعمال ہے، حدیثوں میں عام استعمال ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق خدا کے مقام پر آ گئے ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آ گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سنی دنیا اس بات کو بھی سمجھے نا، میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، تمام سنی مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے قرآنی نص کے مطابق اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، بس قرآنی نص کے مطابق۔ جب تک سنی دنیا کو یہ معلوم نہیں ہوگا اللہ کی ذات بھٹکتی رہے گی، روایات کا سہارا لے کر آپ کو الجھایا جائے گا۔ اس لیے توجہ سے میری بات سنیے گا، قرآنی نص کے مطابق اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ اردو میں بھی گھر والے کسے کہا جاتا ہے؟ بیوی بچوں کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب میں کہوں گا اہل بیت تو میرے بیوی میرے بچے، میں اپنی بہنوں کو شمار نہیں کر رہا ہوتا معذرت کے ساتھ، اگر میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ان کو شمار نہیں کر رہا ہوتا، میں اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اردو میں بھی قرآن میں 3 مقامات پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے اور تینوں جگہ بیویوں کے لیے آیا ہے۔ دوست آپ مطالعہ کریں، سورہ ہود آیت نمبر 73، سورہ قصص آیت نمبر 12، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ میں تو سنی مسلمانوں سے کہوں گا خدا را سورہ احزاب کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اور اسی چوتھے رکوع میں آیت نمبر 33 جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرے سنی دنیا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ تو قرآن کا نص یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ ہاں، اہل بیت کے توسیعی مفہوم میں، کس میں؟ توسیعی مفہوم میں جو حدیثوں کے اندر آتا ہے، آپ کی بیٹی بھی آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، آپ کے داماد بھی اہل بیت ہیں، آپ کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، آپ کے چچا بھی اہل بیت ہیں، آپ کے چچا زاد بھی اہل بیت ہیں۔ وہ توسیعی مفہوم میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک سنی دنیا کا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا آپ کو بھٹکایا جائے گا، آپ کو برگلایا جائے گا، آپ کو غلط راستے پہ لے جایا جائے گا۔ ایک اور غلطی دور کر لے سنی دنیا، اہل تشیع پورا زور صرف کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، چونکہ پورا دن چلی اس بیٹی سے رہا ہے، ایک بیٹی ہے۔ قرآن کا نص کہتا ہے اللہ کے رسول کی ایک بیٹی نہیں ہے، کئی بیٹیاں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، وہاں اللہ رب العالمین نے آپ کی بیویوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بیویوں سے کہیں، بیٹیوں سے کہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں
سنی کتابوں میں آپ مطالعہ کرنا چاہیں، ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام پڑھ لیں، ابن عبد البر کی الاستیعاب پڑھ لیں، آپ ابن سعد کی طبقات کا مطالعہ کر لیں، ابن جریر کی تاریخ طبری کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اللہ کے بندوں، اہل تشیع کی کتابوں کا بھی میں حوالہ دے دوں، اصول اربع کا مطالعہ کریں اہل تشیع کی، یعنی اصول اربع وہ 4 کتابیں جو ان کے نزدیک اسی طرح برحق ہیں جس طرح ہم اہل سنت کے ہاں سیاستہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اصول کافی، الاستبصار، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب الاحکام، ان 4 کتابوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ثابت ہیں، تو ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور آخری بات سنی دنیا سے کہہ رہا ہوں، خاص کر اپنے بریلوی بھائیوں سے، اپنے بریلوی دوستوں سے، چھوڑ دو یار، اگر میری بات اگر آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تو کم سے کم اپنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ان کی کتابیں ہیں عرفان شریعت، ان کی کتابیں ہیں احکام شریعت، انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں ایک رسالہ لکھا تعزیہ داری کے نام سے۔ اللہ کی قسم، احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں تعزیے کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب کہتے ہیں تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا، اس پر چڑھاوے چڑھانا بدعت سیئہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ امام صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب مرثیے کی مجلسیں، ہم نام مرثیہ پڑھیں تو کیا مرثیے کی مجلسوں میں شرکت جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں حرام ہے، یہ مناہی کی مجلس ہے، یہ منکرات کی مجلس ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب محرم کے دنوں میں لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، سبز کپڑے پہنتے ہیں، جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سوگ کی علامت ہے، سوگ حرام ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے 10 محرم کو سنی مسلمان کھانا نہیں پکاتے، جھاڑو نہیں دیتے، یہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سوگ ہے، سوگ حرام ہے۔ ہمیں چھوڑ دیں دوست، کم سے کم اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی صاحب کی ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس رسالے کا مطالعہ کر لیں۔ میں تو تمام دوستوں کو دعوت دوں گا، آپ تمام دوست، آسان ہے دوست، اینڈرائڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، سرچ کریں آپ تعزیہ داری امام احمد خان بریلوی صاحب، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لمبا چوڑا رسالہ نہیں ہے، 25-30 صفحات پر مشتمل ہے، پڑھ لیں آپ تاکہ اپنے دوستوں کو بتا سکیں، اپنے خاندان والوں کو بتا سکتے، اپنے رشتہ داروں کو آپ بتا سکتے ہیں۔ میری گفتگو جاری ہے، ظاہر ہے کہ میں ایک جمعے میں سنی دنیا کے اس مسموم ذہن کو، آلودہ ذہن کو بہتر نہیں کر سکتا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید میں گفتگو کروں گا اور سنی دنیا سے ہی میں خطاب کروں گا اور سنی دنیا کی غلطی ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔